أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. صدق اللہ العظیم. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 81 جو آپ کے سامنے پڑھی گئی. کل اس سے پچھلی جو آیت ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ باتیں آئی تھیں. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، یعنی داؤد علیہ السلام کو جو زرہ بنانے کا فن سکھایا گیا، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں عطا کیا تھا، وہ جو آپ کو بچاتا ہے جنگوں میں دشمن کی ضرب سے، تو اس پر کیا آپ شکر کرتے ہیں؟ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. اب آج سلیمان علیہ السلام کی کچھ اور چیزوں کا تذکرہ ہے. فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے مسخر کیا تھا سلیمان کے لیے، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو، الریح عاصفۃ، تیز چلنے والی. ہم نے تند و تیز چلنے والی ہوا کو مسخر کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے. سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. تجری بامرہ، جو چلتی تھی، یعنی وہ ہوا چلتی تھی اس کے حکم سے، یعنی سلیمان کے حکم سے، الی الارض، اس سرزمین کی طرف، التی بارکنا فیہا، جس کو ہم نے برکت دی ہے، یعنی شام کی طرف. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہیں ہر شے کا علم رکھنے والے، ہر چیز کو جاننے والے ہم ہی ہیں. اب یہ ہوا کو مسخر کیا گیا تھا، اس کی حیثیت کیا تھی، کس طرح سے ہوا کو مسخر کیا گیا، اور کس طرح سے سلیمان علیہ السلام شام چلے جاتے تھے. تو اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں. کچھ مفسرین نے لکھا ہے اس سلسلے میں کہ ایک تخت بنایا تھا سلیمان علیہ السلام نے، اس تخت پہ آپ بیٹھتے تھے، اور آپ کے ساتھی جن کو بھی جانا ہوتا تو پھر اللہ کی اس ہوا کو جو مسخر کی تھی اللہ ہی نے سلیمان علیہ السلام کے لیے، تو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے پھر اس تخت کو وہ ہوا اٹھا کر اوپر لے جاتی تھی. جب وہ کافی بلندی پر جاتی تھی پھر وہاں سے وہ شام کی طرف روانہ ہو جاتی تھی. جب وہاں اترنا ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کے حکم ہی سے وہ ہوا پھر آہستہ چلتی، تو آہستہ آہستہ انہیں اتار دیتی. یہ کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ تخت سلیمانی کا تذکرہ جس میں ہے، جب بھی جانا ہوتا تو 1 مہینے کا سفر 3 سے 6 گھنٹے کے بیچ وہ طے کرتے تھے. یعنی 1 مہینے میں جو سفر کیا جا سکتا ہے اونٹوں پر، اونٹ جتنا سفر کر سکتے ہیں 1 مہینے میں، اتنا سفر طے کرتے تھے یہ 3 سے 6 گھنٹے کے بیچ. کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا اصل مطلب جو ہے ہوا کو مسخر کیا تھا کہ جو ان کے پاس بحری بیڑا تھا، بحری بیڑے پہ جب یہ سوار ہوتے تھے تو سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تھے ٹھیک سمت میں، جس سمت جانا ہوتا تھا اسی سمت چلنے کا حکم دیتی ہوا کو، تو ہوا چلتی اور اس بحری بیڑے کے چلنے میں ان کو مدد اس سے ملتی. کچھ لوگوں نے اس کا یہ معنی لیا ہے، واللہ عالم. تو فرمایا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر شے کا علم رکھنے والے ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں میں سے، یہاں شیطان سے مراد شیطان جن ہے، اور جنوں میں سے بھی کچھ ایسے تھے مَن يَغُوصُونَ، جو غوطہ لگاتے تھے، لہو، اس کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے کچھ جنوں کو مسخر کیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے، سلیمان کے تابع کر دیا تھا کچھ جنوں کو جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے
گوتے لگا کر اس کے لیے موتی اور سمندر کی تہہ سے کیا کیا نکال کے لاتے تھے، بڑی قیمتی چیزیں جو وہاں پہ ہوا کرتے، موتی مونگے وغیرہ وہ نکال کے لاتے تھے ان کے لیے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ جن اس کے لیے اور بھی کام کرتے تھے، وَيَعْمَلُونَ، اور وہ کرتے تھے، عملاً کام، دون ذالک، اس کے علاوہ بھی اور بھی کام ان سے لیتے تھے سلیمان علیہ السلام۔ وَكُنَّا، اور ہم ہی تھے، لہم، ان کے لیے، حافظین، ان کو سنبھالنے والے، ان کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی تھے۔ جن جو سرکش جن ہوتے ہیں، شیاطین، جن کا تذکرہ یہاں ہے کہ شیطان جن سے کام لیتے تھے وہ، تو وہ ان کو سنبھالنا یا ان کو قابو میں رکھنا یہ کوئی معمولی کام نہیں، یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو قابو میں ہم ہی رکھتے تھے، ان کو سنبھالے ہوئے ہم ہی تھے، ورنہ ان کو سنبھالنا یہ کوئی چھوٹا کام یا معمولی کام نہیں ہے۔ تو یہاں بہت سارے پھر مسائل لوگوں نے نکالے اپنے اپنے اعتبار سے کہ آج بھی ایک شخص جنوں کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے، ان سے کام لے سکتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے مانا بھی ہے یہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی خطرناک کام ہے، جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی زندگی سے کھیلتے ہیں۔ ان کے ساتھ یہاں تو معمولی، ایک مفسر نے لکھا ہے کہ یہاں تو معمولی اگر آپ بلی کو پکڑنا چاہیں وہ بھی آپ نے دفاع کے لیے آپ کے چہرے پہ حملہ کرتی ہے، وہ بھی آپ کو نوچنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اتنے طاقتور جن آسانی سے کسی کے قابو میں آنے والے نہیں ہوتے ہیں، لہذا اس قسم کے کھیل میں پڑنا نہیں چاہیے۔ آپ کا یہ ان کی الگ دنیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، آپ کو جتنا آپ کو علم دیا گیا ہے، جتنی آپ کو طاقت دی گئی ہے، جتنی آپ کو صلاحیت دی گئی ہے، اتنا ہی آپ سے پوچھا جائے گا۔ لہذا اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق آپ کو اللہ کی عبادت، اللہ کے دین کی خدمت یا مخلوق جو ہے اللہ کی، ان کی خدمت اپنے اعتبار سے کرنی ہے اور اپنی طاقت کے مطابق کرنی ہے۔ آپ کو اس چکر میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ان کو ہم قابو میں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، کریں گے تو کیسے کریں گے۔ وہ ایوب، اور ایوب کو بھی ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا۔ اذ نادا، جب اس نے پکارا، ربہ، اپنے رب کو، انی مسنی الضر، کہ مجھے ایک بیماری لگ گئی ہے، مجھے ایک تکلیف چھو گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام نبی جن کا صبر بڑا مشہور ہے، صبر ایوب، یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے درمیانی جو پیریڈ تھا، درمیانی جو زمانہ ہے، اس زمانے میں یہ پیغمبر آئے ہیں ایوب علیہ السلام، اور ان کو یہ پہلے ان کو بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا رہتا ہے، بہترین صحت، انتہائی حسن و جمال، اولاد بڑی مضبوط اولاد دے رکھی تھی، بہت مال دے رکھا تھا، بڑے اونٹ تھے، بڑے مویشی تھے، مال میں سب کچھ دے رکھا تھا۔ تو آزمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دے کر، پھر اللہ نے چاہا کہ اس کو ہم پریشانی میں مبتلا کر کے بھی آزماتے ہیں۔ کچھ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ شیطان نے کہا اللہ سے کہ اللہ، اگر یہ ایوب علیہ السلام تیری اتنی عبادت کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو تمہیں بہت کچھ دے رکھا ہے، ذرا اس سے اس کا مال تو لے لے، اس کی صحت لے لے، پھر دیکھ کتنا شکر کرے گا۔ یہ کچھ نے لوگوں نے لکھا ہے، لیکن کچھ مفسرین نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اپنی مرضی ہے، کسی کے کہنے پہ یا کسی کی فرمائش پہ ایسا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جب جس کو چاہتے ہیں مال دے کر آزماتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں تو مال لے کر، تندرستی لے کر، پریشانی دے کر بھی وہ آزماتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے چاہا کہ ان کو آپ پریشان کر کے تھوڑا تکلیف دے کر آزمائیں گے، پھر ان کو بیماری لگ گئی۔ بیماری میں بھی کچھ لوگوں نے مبالغہ کیا ہے، اچھے مفسرین نے، کہ کیڑے ان کے جسم پہ تھے، تو کسی نبی کو ایسی بیماری نہیں لگ سکتی جس سے لوگ گھن کھائیں، نفرت کریں، یہ اس میں مبالغہ ہے۔ ہاں کچھ پھوڑے تھے، جسم جو جلد کی بیماری تھی، کوئی اسکن ڈیزیز، لیکن اس طرح سے جو پیش کیا گیا ہے کہ بڑے کیڑے تھے، گر جاتے تھے، پھر اٹھاتے تھے، پھر رکھتے تھے اپنے جسم پر، ایسا نہیں ہے، یہ ایسے من گھڑت افسانہ ہے۔ ایک تو ان کو بیماری دے کر آزمایا گیا، پھر ان کی اولاد ان سے چھین گئی،
سارے ہی لوگ ان سے دور چلے گئے، مگر بیوی نے حد کر دی، محنت ان کی خدمت کی، بہت زیادہ قریب رہی اور آخری دم تک اس نے ان کا ساتھ دیا۔ مال بھی سب چلا گیا، غربت میں چلے گئے۔ یہ بہت زیادہ، کچھ لوگوں نے تقریباً 12 سال لکھا ہے، 12 سال مسلسل تکلیف، مشقت، پریشانیاں رہیں۔ تو پھر یہ دعا کی ایوب علیہ السلام نے۔ اس موقع پہ بھی شکر گزاری کی انتہا ہے۔ ذرا دیکھیں آپ دعا کیا کی ہے، کوئی نام نہیں لیا ہے اس قسم کا کہ تو نے مجھے بیمار کر دیا، تو اب مجھے ٹھیک کر دے، مجھے شفا دے دے، میری پریشانی دور، ایسا نہیں کہا۔ وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، اور کیا کہا؟ صرف اتنا کہا انی مسنی الضر، مجھے ایک بیماری چھو گئی ہے۔ مس ٹچ کرنے کو کہتے ہیں، چھونے کو، چھو گئی ہے ایک تکلیف۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والا ہے، سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ کمال ادب اس میں ہے، یعنی یہ دعا ہے، یہ اس میں شک نہیں، لیکن کس قدر اس میں کہیں شکوے کا تھوڑا سا اور بھنک بھی آپ اس میں نہیں پائیں گے، تھوڑی سی کوئی ملاوٹ شکوے کی نہیں ہے یا پریشانی کی نہیں ہے، بس یہ کہ ایک تکلیف مجھے لگ گئی ہے۔ حالانکہ تکلیف دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی۔ یہ بھی نہیں کہا کہ تو نے مجھے تکلیف میں مبتلا کیا، نہیں، لگ گئی ہے ایک تکلیف مجھے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ہم کہیں گے ایک تو کمال ادب ہے اس میں، اور شکر کرتے کرتے یہ ایک قسم کی دعا ہے، اس میں شکر بھی ہے، دعا بھی ہے یہ۔ تو جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے قبول کر لی ان کی یہ دعا۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف انہیں لگی تھی، جو تکلیف اس کو لگی تھی، اس تکلیف کو ہم نے اس سے دور کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے عطا کیا اسے، أَهْلَهُ، ان کے گھر والے، ان کے گھر والے ان کو پھر عطا کیے۔ وَمِثْلَهُمْ، اتنا ہی نہیں بلکہ ان جیسے اور، یعنی جتنی اولاد پہلے تھی وہ بھی دی، اتنے اور دیے۔ اب یہاں بھی دو قسم کی روایات ہے، کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ان کی اولاد اس دنیا سے چل بسی تھی ان کو زندہ کیا، کچھ نے کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی جوانی، ان کی بیوی کو بھی جوانی عطا کی گئی، پھر جتنی اولاد پہلے تھی اس سے ڈبل اولاد ان کو اور دی گئی، مال بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ حسن و جمال بھی دیا، جو کچھ بھی کھو گیا تھا سب کچھ انہیں واپس ملا۔ اور یہ تو کلیئر ہے، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ، ہم نے اس کو ان کا اہل، ان کے گھر والے پھر لوٹا دیے، اور ان جیسے اور، اتنے اور، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ان کے ساتھ، رحمتم من عندنا، اپنی خاص رحمت سے ان کو یہ ہم نے عطا کیا۔ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور یہ نصیحت ہے عابدین کے لیے، یعنی ایک تو رحمت کے طور پہ ان کے لیے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہی ہے، نصیحت کے طور پہ۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوَالْكِفْلِ، اور اسماعیل کو بھی ہم نے اپنی رحمت خاص سے نوازا تھا، ادریس علیہ السلام کو بھی، وَذَوَالْكِفْلِ، اور ذوالکفل کو بھی۔ اسماعیل اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ جو ذوالکفل ہے ان کے بارے میں کوئی صحیح نہیں کہہ سکتا کہ یہ کون تھے، ان کا زمانہ کون سا تھا، لیکن مولانا مناظر احسن گیلانی نے ان کی تحقیق کے مطابق وہ کہتے ہیں یہ مہاتما بدھ ہیں، مہاتما بدھ ہی نبی تھے، وہ کپل وستو کے رہنے والے تھے۔ کپل چونکہ عربی میں پا نہیں ہوتا، اس وجہ فا آتا ہے، ذوالکفل ہوا کفل والا، تو انہوں نے کہا یہ وہی ہے، اور ڈاکٹر اسرار بھی ان کی اس رائے کو کسی حد تک ویٹیج دیتے ہیں، کہتے ہیں لگتا ہے کہ ان کی جو تحقیق ہے یا ان کی اس دلیل میں دم ہے، یہ ممکن ہے کہ وہی ہوں، مہاتما بدھ ہوں یہ۔ تو فرمایا ان کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں جگہ دی۔ کل من الصابرین، یہ سارے ہی لوگ جو تھے جن کا تذکرہ ہم نے کیا ان انبیاء کا، فرمایا سارے ہی لوگ صبر کرنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور ہم نے داخل کیا انہیں، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں،
انہم من الصالحین، بے شک یہ نیکوکار تھے، بے شک یہ سارے ہی لوگ جو تھے وہ نیکوکار تھے۔ یہ تذکرہ ہم نے چند انبیاء کا آج بھی پڑھا، کل بھی جیسے میں نے کہا کہ عظیم انسانوں کا، اور پھر عظمت میں انبیاء سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتے ہیں، نبیوں کی کا تذکرہ کرنا، اس سے اپنے ایمان کو جلا بخشنا یہ انتہائی اہم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اپنی مجلسوں میں جہاں مختلف قسم کی گپیں ہانکی جاتی ہیں، اگر وہاں انبیاء کا تذکرہ کیا جائے، ان کی زندگی پر گفتگو کی جائے، تحقیق کی جائے کون ہے تھا، کب سے کب تھا، ان کی کچھ چند واقعات بیان کیے جائیں، ہمارے ایمان میں اس سے یقیناً اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہماری مجلسیں علمی مجلسیں ہوں، ہنسی مذاق کی مجلسیں نہ ہوں، فضول اور یاوہ گوئی کی مجلسیں نہ ہوں، بلکہ علمی مجلسیں ہماری ہوں، اور عمل پر ابھارے ہمیں یہ واقعات، اور عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، اللہم ارحمنا بالقرآن واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔